أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قرآن پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو، وہاں پہ کسی برائی نے جنم نہ لیا ہو یا برائی نہ ہو، کیونکہ جہاں بھی انسان رہتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اچھائی بھی ہے اور خامی بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس دو رستے اس کے خالق نے مالک نے ہر انسان کو اس کے شعور میں ڈالا ہوا ہے کہ انسان کے لیے جو دو رستے ہیں وہ اچھا کون سا اور برا کون سا ہے، یہ تقریباً ہر انسان ہی جانتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو اچھے سے اچھا پیش کرتے ہیں، اپنی بہتر سے بہتر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی کسی کہیں پہ کوئی ایسا معاشرے میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی کہ غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی کیونکہ انسان جو ہے وہ بے شک اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے یہ چیزیں کہ انسان جو اچھا بھی کر سکتا ہے برا بھی کرتا ہے، انسان کی سوچ ہے۔ اور دنیا میں انسان کہیں بھی رہتا ہو وہ، کیونکہ چاہے کہ کسی جگہ پہ کسی ایسے ایریے میں یا خطے میں کسی جگہ پہ برائی کم ہے، کسی جگہ پہ اچھائی کم ہے، یا کسی جگہ پہ برائی زیادہ ہے، کسی جگہ پہ اچھائی زیادہ ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں، بہت دنیا میں ہر جگہ تقریباً انسان رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنے معاشرے کی بات کروں گا جہاں پہ میرا معاشرہ ہے، میرا خطہ ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں بھی ایسے ایسے کرائم ہو جاتے، جرم ہو جاتے ہیں، جس سے جو ہے نا دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے جو ہمارے اندر خامی پائی جاتی ہیں ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں باہر سے آ کے کوئی بھی نہیں سمجھائے گا کہ آپ کے اندر کون کون سی برائی پائی جاتی ہے، کیونکہ برائی اگر جب بڑھتی ہے تو پھر جو ہے نا معاشرہ رسوا ہو جاتا ہے، اس معاشرے کو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جہاں برائی بڑھ جائے انسانوں میں، جس معاشرے میں اچھائی، تو آپ کو پتہ ہے جب اچھائی بڑھتی ہے تو انسان ترقی کر جاتا ہے ہر لحاظ سے، اور یہ کہ برائی جب بڑھتی ہے تو انسان کا وہ معاشرہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو ہے نا اپنے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ برائی کوئی بھی ہو، چاہے کسی چیز میں، کیونکہ ملاوٹ کرنا بھی برائی ہے، یہ کام تولنا بھی برائی ہے، اور واضح ہے اس کے متعلق ہمیں پیغام ملتا ہے، قرآن سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ آپ ایسے ایسے کام نہ کریں، ایسی خطائیں نہ کریں، کیونکہ ایک تو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کو میں تو کہتا ہوں کہ بڑا بہترین ہونا چاہیے کہ وہ اچھا سے اچھا خود کو پیش کر سکے، اس کے اندر برائی جو وہ کم سے کم ہو، بے شک برائی تو رہنا ہے، برائی نہیں تو رہنا ہے، لیکن برائی کم سے کم ہو، زیادہ برائی نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اس انسان میں، اس خطے میں ایسے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اپنی خامی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس معاشرے میں جو برائی پائی جاتی ہیں اس کو دور کیا جائے، کیونکہ جو برائی ہے نا وہ انسان کا اپنا بھی نقصان کرتی ہے اور اس کے معاشرے کے لوگوں کا بھی نقصان کرتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے، اس میں کوئی ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا اپنا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ ایک چیز لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز چاند بڑے، چلو دیکھ لیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، کہاں بھی جاتے ہیں، ہر شہر میں پتہ ہے، ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، کوئی پانی ملاتا ہے، کوئی کیمیکل ملاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ چلو ہمیں تو پتہ ہے، میں فرض کرے کہ میں نے اگر غلط کام کیا ہے، میں نہیں پیوں گا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس نے مجھے اس کا بدلہ ضرور دینا ہے، کسی شکل میں بھی بدلہ دے دے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم جو نسل ہے ہماری، جو معاشرہ ہے، ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ ہم اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے دوسروں کا زیادہ نقصان ہو، کسی کے صحت کا نقصان ہو، کسی کے پیسے کا نقصان ہو۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہم ایک اچھے یعنی کہ معاشرہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی خامیاں ہیں جن کو ہم نے بالکل ہی بھلا دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی خامی ہے یا غلطی ہے یا کوتاہی ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کو خود نہیں ٹھیک کریں گے، کیونکہ باہر سے آ کر اسے کوئی ٹھیک نہیں کرے گا، نہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کون سی خامی ہمیں پتہ ہے، اور ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کی تھوڑی سی ہوس، تھوڑے سے لالچ کے لیے ہم کتنا بڑا نقصان کر جاتے ہیں، اپنوں کا بھی نقصان کر جاتے ہیں، اپنے معاشرے کا نقصان کر جاتے ہیں، اور نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم اپنے بچوں کا نقصان کر جاتے ہیں، کیونکہ برائی کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ برے طریقے سے ملتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ اس معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی رہتی ہیں۔
تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی بھی خامی ہوگی اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس وقت ہم دنیا ترقی کاری ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنی خامیاں پائی جاتی ہیں، کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے اندر ایسے جرائم پائے جاتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، ان کو ہی ہم ختم کریں تو ہم خود کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے خود کو بہتر کرنے کا، اپنے معاشرے کو جو ہے پروان چڑھانے کا، کہ ہم اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ بہتر نہیں کرے گا، کیونکہ کسی چند لوگوں سے کبھی بھی معاشرہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم جتنے بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے آس پاس دیکھیں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اپنے گربان میں جا کے ہمارے اندر کون سی خامی، ہم کون سی غلطیاں کر رہے ہیں اس کو اپنے بہتر کرنا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم اپنے اس معاشرے کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ترقی وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا معاشرے میں ہر برائی، بے شک برائی کم نہیں ہو سکتی لیکن اس کا برائی جو ہے نا وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور تبھی اس معاشرے میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ جب اچھائی پیدا ہوتی ہے تو معاشرہ جو ہے نا وہ اچھا بن جاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب مل کر یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس قرآن ہے، قرآن آگاہ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، کیسے اصلاح کرنی ہے، اپنی کیسے اصلاح کرنی ہے اور اپنے معاشرے کی کیسے اصلاح کرنی ہے، یہ ہمیں قرآن بھی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک کا احکامات، اللہ پاک کے اس احکامات کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ اگر ان کے اللہ پاک کے احکامات کو مان کر ہم چلیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہر برائی سے دور ہو جائیں گے، اور ہمیں ہر برائی دور کرنی ہے اپنے خود سے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہم خود کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سوچ تو ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے سب مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خود کو، اپنے معاشرے کو بہتر کریں اور خود کو بھی بہتر کریں۔ یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔